جی عمران نیازی صاحب پاکستان میں 22 کروڑ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں آٹا چینی رپورٹ کے نام پہ، انکوائری فرانزک رپورٹ کے نام پہ. تو جو اصل مجرم جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ فیملی سمیت آپ کو پتہ ہے لندن آ چکے ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ آپ کو دکھائیں کہ آپ کی چینی چوری کر کے اربوں روپے کمانے والا اصل مجرم جہانگیر ترین اور عمران خان کا یہ ٹائیگر کہاں تشریف فرما ہے. قوم کے چینی چور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم پہنچے ہیں ہائیڈ ہاؤس ان کے محل لندن میں. تو آئیے میرے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ محل کس طرح کا ہے اور کس نوعیت کا ہے. یہ جی ایک 12 ایکڑ کا رقبہ ہے، 12 ایکڑ ایک جگہ ہے، اسٹیٹ ہے، پورا مینشن ہے، جارجین سٹائل کنٹری سائڈ مینشن ہے، جو کہ جس کی اس وقت قیمت 10 ملین پاؤنڈ ہے، جو کہ پاکستانی 200 کروڑ روپیہ بنتی ہے. جی پاکستانیوں، آپ کی چینی آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد 200 کروڑ روپے کی یہ جگہ ہے جہاں جہانگیر ترین صاحب اس وقت یو کے میں رہائش پذیر ہے. یہ شائنی ویو ایک آف شور کمپنی کے ذریعے خریدی گئی، جس کا لینڈ رجسٹری ریکارڈ کے نمبر ٹائٹل نمبر HP 576984 اور HP 595045 ہے. یہ جگہ اگر آپ دیکھیں صرف اس کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپیہ ٹھیکیدار کو دیا گیا ہے. تو اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ ہائیڈ ہاؤس ہے جی، یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہائیڈ ہاؤس ہے اور وہ جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ ہے. اور ہائیڈ ہاؤس ہائیڈ لین نیوبری RG 24UN. سوال میرا عمران خان صاحب سے ہے کہ آپ نے احتساب کے نام پہ اپوزیشن پارٹیوں کے اوپر جو ظلم کا رویہ روا رکھا ہوا ہے، تو کیا آپ اس اصل چینی چور کا احتساب کر پائیں گے جو یہاں پہ اس محل میں براجمان ہے؟ یہ محل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی غریب آدمی تو آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ایک بہت امیر جو پوش ایریا کے ایلیٹ کلاس لوگ ہیں وہ یہاں رہتے ہیں. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں اس گھر میں یہ انٹرنس ہے اور یہ 12 ایکڑ کا محل ہے. اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آف شور کمپنی شائنی ویو کا استعمال کیا گیا ہے. تو صرف بتانے کا دکھانے کا مقصد پاکستانیوں کو یہ تھا کہ آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد ان محل میں عیاشی ہو رہی. اللہ دے نام دے بچہ، اللہ دے نام دے، اللہ دے نام دے. منگا لیا. تینوں ایک سوال پوچھا، ہاں جے تیری لاٹری نکل جائے تو کی کرے گا؟ پھر میں ملک دا الیکشن لڑاں گا. اچھا، الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بناں گا تے پورے ملک کو منگاں گا. صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک ڈوبا ہے، آیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ جو لوگ ہمارے پنڈی میں بیٹھے ہیں یا ادھر اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک نہیں چلے گا اور اس ملک میں افراتفری ہوگی. دیکھیے ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ اب یہ پوری گورنمنٹ کورونا کے پیچھے چھپے گی، حالانکہ اس سے پہلے ہمارا اکانومی کا ستیہ ناش انہوں نے کیا ہوا تھا. 2 سال سے رداغ داؤد صاحب بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے ارسطو تھے تو اکانومی ڈوبی کیوں؟ حفیظ شیخ صاحب کو لائے، سب کو لائے، تو ہوا کیا؟ آپ کا بالکل ملک جو ہے وہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں آنے والے دنوں میں یہ ملک آپ کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہے گا.